الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا نورنا ونور عيوننا ومأوانا وملجانا سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھیے وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ محبت میں پڑھ لو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک وصحابک یا گنج بخشے فیض عالم مزد نور خدا ناقصانہ پیر کامل کامل نارا رحمان اوج پانا میرے حضور کا ہے اوج پانا میرے حضور کا ہے عرش جانا میرے حضور کا ہے عرش جانا میرے حضور کا ہے بیٹھے بیٹھے مدینہ ہو آئے بیٹھے بیٹھے مدینہ ہو آئے آنا جانا میرے حضور کا
وحدہ لا شریک رب لم یزل، خالق کی کائنات، مالک کائنات، سرور ہر دو جہاں، اللہ نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظیم اور بے مثل و بے مثال معراج کروایا۔ یہ موضوع مکرمہ تے نہیں، لیکن پچھلے جمعے جس سے اختتام کی تسلیم میں وہ تو آغاز کر رہے ہیں کہ جس سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور جتھے آرام پہ فرما رہے نے تے تشریف لے آئے، اور آقا لجپال نو اٹھایا ہے۔ اٹھان دا انداز یہ نہیں کہ جڑا عام انداز ہوتا ہے کہ سرکار اٹھو، بلایا ہوئے، آواز دیتی ہوئے، نہیں۔ آقا جبریل نے اپنے مبارک لب حضور دیاں تلیاں دے رکھ چھڑے رہے، سرکار دیاں اکھاں مبارک کھل گئیاں نے۔ جدو جبریل نے حضور دیاں تلیاں چمیاں تے عالم میں تخیل شاعر نے پوچھے ہوئے گا، سنا جبریل کتنا مزہ ہے؟ تو جبریل نے آکھا ہوئے گا، شاعر لکھتا ہے، نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے جڑا حسن و جمال و مقام و مرتبہ حضور نو عطا فرمایا، کسی اور نو عطا نہیں فرمایا۔ معراج کی رات سرکار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھروں جبریل علیہ السلام نے اٹھایا، سرکار اٹھ کے باہر آئے، حرم شریف پر لے آندا گیا۔ سرکار فرماندے نے پھر اس تو بعد میرا سینہ چاک کیتا گیا، سینہ چاک کر کے دل باہر کڑیا گیا، دل باہر کڑ کے انہوں آب زمزم دے نال دھوتا گیا، آب زمزم دے نال دھو کے حضور فرماندے نے میں اپنے دل نو ویکھدا پیا، رأیت قلبی، میں نے اپنا دل دیکھا۔ آج لوگ لوٹیاں برابریاں کرتے ہیں، انہوں نے بندہ یہ آکھے بھی تسی کہندے ہو نبی ساڈے ورگا ہے، اللہ نے تو حضور دے سینے نو چاک کر کے دل باہر کڈیا ہے۔ سائنس کہندی ہے دل باہر ہوئے بندہ زندہ نہیں رہندا، مدینے دے تاجدار دی طاقت تے عظمت تے شان ویکھو، دل باہر بھی ہے پھر بھی زندہ نے، دل اندر بھی ہے پھر بھی زندہ ہے۔ دل مبارک جسم دے وچ فٹ کر دیتا گیا اور سینہ بند کر دیتا گیا۔ اس حدیث وچ بڑیاں حکمتاں چھپیاں نے، بڑیاں حکمتاں حضور کی شان میں دس چھڑی، اور دنیا تمام دنیا دے ڈاکٹراں دے طبیباں نے دل دا آپریشن میں دس چھڑیا۔ بڑی حکمتاں موجود نے۔ سینہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا 3 یا 4 مرتبہ چاک ہویا ہے پوری زندگی چ۔ یہ بارے میں کتاباں سے ریسرچ کی جائے تو پتہ چلتا ہے۔ سورت علم نشرح کی تشریح پڑھو، رب فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ سب تو پہلا بچپن دے وچ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا مبارک سینہ کھولیا گیا۔ وہ کدوں؟ جدوں اماں علیمہ سالیہ دے ویڑے چ سرکار پہ پلدے سن۔
سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما حلیمہ سعدیہ دی بیڑے سے رہتے سن، نال آپ کی ہمشیرہ دودھ شریف پہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود سن۔ آپ لے جاندیاں سرکار نو باہر لے جاندیاں نے جو بکریاں نو چران جاندیاں نال لے جاندیاں۔ آپ دی والدہ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں کہ پتر دور نہ جایا کر، ایک پتر بڑے ہی کرما والا بچہ ہے۔ ایک دیاڑے جو ہے حدیث کے لفظ نے کہ سرکار کو کاران چل لیٹ ہو گئی، مسلمہ لیٹ ہو گئی، حضرت حلیمہ پریشان ہو گیا۔ جدو کار پہنچے بچے تے سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام آج کے سیدہ حلیمہ نے سینے نہ لگا لیا کہ حضرت شیمہ نے ساری گل سنائی تھی۔ آندیاں نے کہ اماں میں ویکھیا ہے دو سفید پوش آدمی نمودار ہوئے نے، اس سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہاڑاں دی بلندیاں تے لے گئے نے، جا کے لٹایا ہے، سینہ چیریا ہے، سینے میں جو دل کٹیا ہے، دل میں کوئی نور، کوئی نما چیز، کوئی روشنی نما داخل کیتی ہے، پھر دل واپس لگا دیتا ہے، تو وہ چلے گئے نے تو سونا محمد میرے وال آ گیا ہے۔ روایتہ موجود ہے کہ یہ سب تو پہلا سی سرکار کا مبارک سینہ جدوں چاک ہویا، اللہ نے کیوں چاک فرمایا؟ وہ دی وجہ علماء نے لکھی ہے، وجہ ایسی کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں دنیا کائنات دے او تمام تر بچپن دے معاملات دے وچ دوسرے بچیاں نال مثلیت آ جاندی ہے، او ہر شے کٹ کے سونے نو جدا کرنا سی، رب نے او نور داخل کر کے سونے محبوب دا بچپن بھی سارے بچپن تو اعلیٰ تو وکھرا بنا چھڑیا ہے، تاکہ کوئی بچپنے دے وچ بھی برابر نہ کر سکے جی بچہ بچے دے کردے ہوندے نے، نا 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 یہ بھی سوال کوئی نہ کرے، جدہ بچپن بے مثال ہے اور دی جوانی کتنی بے مثال ہوئے گی یار۔ دوسری مرتبہ جدو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک سینہ چاک ہویا، او غار حراسی غار حرا دے وچ تاکہ وحی دے سارے معاملات اور وحی الہی اور باری تعالیٰ دی طرفوں نازل ہونے والے کلام، اس دا بار، اس دا وزن حضور علیہ السلام قبول فرمان، اس واسطے سینہ چاک کر کے دل دے وچ نور الہی داخل کیتا گیا تاکہ حضور علیہ السلام دے سینے چ اللہ دا نور اور واضح ہو جائے اور محبوب علیہ السلام دی شانہ اور بلند ہو جائے۔ اور تیسرا ہے معراج دی رات حضور پاک جدوں معراج تے جا رہے ہیں تے ایدی کی حکمت سی؟ ایدی حکمت ایسی بھی موسیٰ علیہ السلام نے تے دیکھیا تے بے ہوش ہو گئے نے، آج محبوب نو عرش تے بلانا ہے، پلکاں چھپکیوں بغیر دیدار کرانا ہے، پردیوں بغیر دیدار کرانا ہے، محبوب دیدار کردہ روے، اسی بھی دیدار کردے رہیے، محبوب دیدار کرتا رہے، اسی بھی ویکھتے رہیے، سونے محبوب دی آنکھ بھی نہ چمکے، دل دے وچ اتنی قوت پیدا کر چھڈی، سینہ چاک فرما کے آب زمزم نہ دھو کے نور الہی داخل کر کے اللہ نے محبوب نو آن تو پہلا ہی دیدار کرنے دیا طاقتاں ساریاں عطا فرما چھڑیا۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام محبت اللہ کو یا سبحان اللہ کریم آقا جانے جانے صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جدو معراج دی راتی عرش میں سفر فرمایا، مسجد حرام تو تیاریاں شروع ہو گئیاں، سجدہ نمر لباس پہنایا گیا، جنتی جوڑا پہنایا گیا، جنتی جوڑا پہنان کے بعد جنتی امامہ پہنا کے براق ہوتے سواری ہو گئی، یا رب العالمین مالک کے کائنات محبوب علیہ السلام نو عرش سے لے جا رہے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام نو میرے آقا فرمایا جبریل کی گل خیر نو اج کتھے دا ارادہ ہے؟ عرب کیتے سنے اللہ رب العالمین نے ڈیوٹیاں لگائیاں نے، سونا رب توانو اج عرشاں دی سیر کرانا
مشتاق رب ہو کے یار رب ہو کے تانگ رکھدا مشتاق فقط دیدار دہا رب ہو کے تانگ رکھدا مشتاق فقط دیدار دہا ہن ساری خدائی سو گئی عرشایت آجا چپ کر کے ہن ساری خدائی سو گئی عرشایت آجا چپ کر کے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی سوڑیا محبوبہ آج دی رات رب دی بارگاہ تے جانا ہے اللہ رب العالمین خالق کائنات نے حکم فرمایا ہے آج دی رات یا رسول اللہ آپ دے معراج دی رات اللہ نے آج دی رات عظمتاں تے بلندیاں عطا فرمانیاں نے مسلمان بھائیو غور فرمانا مسجد حرام تو اس پر مسجد اقصی واللہ مسجد اقصی دے وچ حضور جدوں اترے نے سواری بننی ہے عزیزان من سوا لکھ انبیاء کرام علیہ السلام دا مجمع کھڑا ہو جائے سونے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے نے ہر نبی نے اٹھ کے استقبال کیتا ہے حدیث لفظ میں سارے نے اٹھ کے آپ دی بارگاہ دے اندر سلامیاں پیش کیتیاں نے آخیا ہے السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا حاشر اے اول آن والے اے حاشر آن والے اے آخر آن والے تواڈے تے سلامتیاں ہون تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے سلامی پیش کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء نے مجمع دے اندر موجود نے حضرت جبریل علیہ السلام نے سیدنا آقا علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھامے ہے فرمایا سن جاؤ مصلی تے کھڑے ہو جاؤ اج امامت فرماؤ حضور اگے تشریف لے گئے نے سارے نبی دے رسول پیچھے کھڑے نے میرے آقا نماز میں پڑھاندے نے تاکہ سرکار دو عالم نبی پاک نو مسجد اقصی دے اندر ایک امامت کا مقام عطا کر کے رب العالمین نے دسنا سی دنیا والے ہو میرا نبی صرف اس کائنات انسانہ دے صرف اس عام مسلمانہ دے نبی نہیں بلکہ میرا نبی تے نبیہ نبی بڑھ کے آیا ہے رسولہ دے رسول بڑھ کے آیا ہے رسولہ کا تاجدار بڑھ کے آیا ہے تائیوں دیکھ شاعر نے ترجمہ کیتا ہے کہتا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہاں یار محبت نال شامل ہو جاؤ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب آج دی رات انشاءاللہ یکم شعبان شروع ہو جائے گی رجب شریف جا رہی ہے معراج شریف کا پاک مہینہ اختتام ہو رہی ہے سونے محبوب کا معراج پڑھنا ہے شرمانا نہیں کیونکہ پڑھنا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ان کا رتبہ بڑوں سے ہے وہ امام صف انبیاء ہے
جناب سارے نبیوں نے وارو واری خطبہ پڑھیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے نے, اٹھ کے خطبہ پڑھتے نے, آنے نے تمام تعریفاں اس رب دیاں جس نے مینوں اپنا کلیم بنایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اٹھتے نے, آندے نے تمام تعریفاں اس رب دیاں جس نے مینوں ثانی آدم بنایا ہے. پھر حضرت سیدنا ابراہیم اٹھتے نے, آندے نے الحمدللہ رب العالمین اتخذ خلیلا, تمام تعریفوں اس رب دیاں جس نے مینوں خلیل بنا کے بھیجا ہے, اپنا دوست بنایا ہے. سلیمان علیہ السلام اٹھتے نے, آندے نے تمام تعریفاں اس رب دیاں جس رب تعالیٰ نے مینوں ہواواں تے بھی حکومت دیتی ہے, جناں تے بھی حکومت دیتی ہے, انساناں تے بھی حکومت دیتی ہے, پرندیاں تے بھی حکومت عطا فرمائی ہے, پوری کائنات کی سرداری اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہر نبی اٹھ کے خطاب پہ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کے آتے ہیں تمام تعریفوں اس رب دیاں جس نے مینوں اپنا جناب مقام و مرتبہ اے عطا فرمایا کہ روح اللہ بنا کے بھیجیا ہے. اللہ اکبر. جنہوں سارے نبیوں کے خطبے مکمل ہو گئے, پھر اینڈ تے مدینے دا لاڑا نبیوں دا شہنشاہ نبی جی پروٹوکول دے نال حضور جدوں منبر تے چڑھے نا, آئے ہے مسجد اقصی ہے, بیت المقدس ہے, پہلے نبیوں دا قبلہ ہے. سرکار منبر تے چڑھے نے تے حضور نے پھر اٹھ کے خطبہ جڑا پڑھیا ہے محبت نہ سننا ہے, میں وہ خطبہ پورا پڑھ کے سنا لگا. پورا خطبہ جڑا حضور نے منبر مسجد اقصی سرکار نے سارے نبیوں دے مجمع وچ کھڑے ہو کے حضور نے پڑھیا ہے. مزے دی گل ہے اس خطبے دے وچ سرکار نے جو جو پڑھیا نا اور نعت بھی ہے. اچھا نہیں بولنا, اونچی آکھو سبحان اللہ. اور نعت بھی ہے, وہ حضور دا منصب و مرتبہ بھی ہے, اور میرے آقا نے تاجدار ختم نبوت دا اعلان بھی فرمایا ہے. اور صدقے جاواں حضور نے نبیوں دے وچ اس امت دا ذکر بھی فرمایا ہے. آؤ سنو خطبہ میں پڑھ کے سنا دینا. تمام انبیاء دے وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا. حضور پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الذي أرسلني رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا وجعلني أمة وسطى هم الأولون والآخرون وشرح لي صدري جس نے تمام جہانوں پالن والا ہے, فرمایا اس نے میں نے رحمت للعالمین بنایا. سبحان اللہ. فرمایا ساری مخلوق کا نبی بنایا ہے. فرمایا خوشخبری سنانے والا بھی بنایا ہے, ڈر سنانے والا بھی بنایا ہے. میں خطبے کا ترجمہ پہ پڑھتا آسان کر کے. فرمایا اے نبی و رسولو, اللہ نے میں نے بڑی سونی امت عطا کی ہے. امتی سبحان اللہ بھی نہ کرے دھوکے یار. فرمایا اللہ نے میں نے بڑی سونی امت عطا کی ہے. فرمایا هم الاولون والآخرون, میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے, اول بھی ہے آخر بھی ہے. امت کی گل ہو رہی ہے, اول بھی ہے آخر بھی. سوچ اس بندہ سوچتا تھی ہوئے گا یار اے امت آخر چاہیے, اول کی میں ہوگی. فرمایا دن قیامت تو ہوئے گا آئی پاہمیں آخر چاہیے, پر حساب کتاب سارے تو پہلا ہوئے گا, اے اول بھی ہوئے گی اے آخر بھی ہوئے گی. ابو سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعت بیان فرمائی. 1.25 لاکھ نبیوں نے مجمع دے اندر سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مینوں میرے سینے نو چاک فرمایا. وشرح لی صدری ورفع لی ذکری, اللہ نے میرا ذکر میرے واسطے بلند کیتا ہے, میرا
میرا ذکر میرے واسطے بلند کیتا ہے، میرا ذکر میرے واسطے بلند کیتا ہے۔ اگے فرمایا صرف یہی نہیں، فرمایا اللہ نے مینوں اول بھی بنایا ہے، اللہ نے مینوں تمام نبیوں دا آخر بھی بلکہ تاجدار ختم الانبیاء بنا کے بھیجا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے خطبہ پڑھ کے نبیاں رسولوں دے وچ سارے سوالاں دے جواب مکا چھٹے، مجمع بٹھا کر کے حضور دیاں نعتاں پڑھنیاں، ممبر سجا کے سرکار دی بھی سنت ہے، انبیاء کرام دی بھی سنت ہے۔ اور جی اس تو بعد ملاقاتیں شروع ہو گئیں، ہر نبی وارو واری ملاقات کر رہے ہیں، سلام دعا ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تعارف ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مختصر کرنا وقت تھوڑا ہے، سلسلہ آسمانہ دا شروع ہو گیا، آسمانہ دا سلسلہ شروع، ایک نور دی سیڑھی بلند ہوئی مسجد اقصی دے محراب وچوں، روایتاں چ آندا ہے، بعض روایتاں چ آندا ہے کہ براق ہی اگے گیا، دونوں روایتاں ہیں۔ خیر مسجد اقصی جو نکلے نے، اگلا سفر شروع ہوا ہے آسمانہ وال، بڑی سپیڈ نال جا رہے ہیں، بڑی سپیڈ، چونکہ براق ہے ہی بڑی سپیڈ میں، براق دی سپیڈ کتابہ چ موجود ہے کہ جتھے انسان دی نظر دی انتہا ہے نا، اوتھے اس دا پہلا قدم ہے۔ اچھا روایت مسلم شریف دی ہے، میں ترجمہ کر کے سنا لگا۔ حضور فرماتے نے میں براق تے جا رہا ہوں، اجے مسجد اقصی وچ حضرت موسیٰ نال ملاقات ہوئی ہے، تے فرماتے نے کہ میں گزرتا پہ ہوں مسجد اقصی تو بعد ملاقات تو بعد جدوں عرش دا سفر شروع ہے نا، تے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے نے میں ویکھدا کیاں راہ وچ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام دے مزار دے کولوں ہویا ہے۔ فرماتے نے میں ویکھ رہا بھی حضرت موسیٰ اپنے مزار دے وچ کھڑے ہو کے درود و سلام پہ پڑھ دے ہیں۔ تسی سوچدے ہو کہ بھی یہ درود و سلام والا مطلب دے معنی کتھوں لے لیا؟ روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو سرکار علیہ السلام نے دیکھیا تے حالت کی سی صلاۃ والی، کیڑی حالت سی؟ صلاۃ۔ اور صلاۃ دا معنی تین نے، ایک معنی دعا ہے، ایک معنی نماز ہے، ایک معنی درود و سلام ہے۔ جیڑا بھی معنی کر لو شان میرے مصطفیٰ دی ہی بیان ہو رہی ہے، دعا مانگنے نے تے تم ہی شان حضور دی بیان ہو رہی ہے۔ جی اٹھ کے نماز پہ پڑھ دینے پھر بھی پتہ چل رہے ہیں انبیاء اپنے مبارک قبران دے وچ زندہ نے، نمازہ بھی پڑھ دینے، رب کا ذکر بھی کر دینے۔ تیسرا معنی او حضور دے غلاموں سرکار لنگ دینے پہ استقبال وچ سیدنا موسیٰ اٹھ کے سرکار دے درود و سلام پہ پڑھ دینے۔ ایتھے ایک نقطہ اور لکھیا علماء نے، توجہ ہوئے تھے میں نقطہ پڑھ کے سنا دیا، یا اتنی سپیڈ ہوئے، جتنی اتنی سپیڈ ہوئے کہ انتہا ہی کوئی نہ ہوئے، بندہ کیویں پہچاننے کا راج کی ہو رہی ہے؟ جو ہے بندہ مثال دے طور پہ مثال دے لگا، اتھوں نکلے داتا دربار حاضری پیش کرنے واسطے، سڑکاں ویلیاں ہون فل سپیڈ وچ جاوے بائک تے، پھر واپس آ جائے، ان کو بندہ کھلار کے واپسی دے پوچھے یار راج فلانی دکان ویکھی کھلی ہوئی، انہیں آکھنا میرا دھیان سامنے رہا، میں تے ادھر ادھر ویکھیا ہی کوئی تے میں کس طرح بچانا، میں کس طرح یاد دساں دینوں کہ کیڑی دکان کھلی تے کیڑی نہیں، میں تے اپنے دھیان کیا تے اپنے دھیان آ گیا، اتنی سپیڈ وچ تے دھیان ہی بندہ سے سجے کھبے نہیں کر سکتا۔ سواری بھی ہوئے جنت والی، میں جملہ پیش کرنا ہے ماشاءاللہ محبت میں ذرا استقبال کرنا ہے، جملہ دا سبحان اللہ کھڑی ہے، سواری بھی ہوئے جنت والی اور اتنی تیزی دے نال گاڑی ہوئے تے موسیٰ علیہ السلام زمین اتے نہیں، زمین دے وچ نے، زمین دے وچ نے، بلندی بھی ہے، سواری بھی ہے، تیزی بھی ہے، صدقے جاواں مدینے والے دی نظر تو آقا نے اتوں گزرنے ہویا، زمین دے تھلے موسیٰ کی میں کر دینے، سرکار نے ویخ بھی لیا ہے، دس بھی چھڑیا ہے، جن کی نگاہوں کا یہ عالم ہے،
نظر کا یہ عالم ہے۔ سرکار ہر ایک شے کو جانتے، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ المختصر آپ پہلے آسمان تے پہنچے، جبریل نال نے تے حضرت جبریل حیران ہو گئی، نہیں میں روز ہی آنا جانا، کبھی سمانا روح بند نہیں ہویا، آج آسمان کا دروازہ بند ہو گیا ہے، گل کی ہے۔ سرکار دو عالم نبی پاک علیہ السلام نال نے سیدنا جبریل دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھیا دروازہ جدوں کھٹکھٹایا گیا اندر آواز آئی کون؟ جبریل بڑے حیران ہوئے، اج تک مینوں کسی فرشتے نے پوچھیا، میں فرشتیاں دا سردار ہاں، اے اج کی منظر تے کی معاملہ ہے، اج میں عرشاں دے جا رہا ہوں، مینوں سوال کیتا جا رہا ہے دروازہ بھی بند ہے، کون ہے؟ اللہ اکبر آکھیا انا جبریل، جواب ارشاد فرمایا میں جبریل ہوں، فرمایا مما کا نال کونی کلا نہیں آیا، تیرے نال کون ہے؟ جدو سیدنا جبریل علیہ السلام نے آکھیا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں میں کلا نہیں آیا، میرے نال مدینے دا تاجدار نبیوں دا سردار بھی آیا ہے۔ سیدنا جبریل فرماتے نے، حضور فرماتے نے آؤ میں کتاب دا حوالہ پیش کرنا، تفسیر جلال دے وچ اے جملے نہ ہون، میں ذمہ دار ہاں، درج سرکار دا نام جبریل دی زبان تے آوندا ہے، میرے نال حضور آئے نے، میرے نال سونے محمد تشریف لے آئے نے، راوی کہندے نے فوری طور تے دروازہ کھل جاندا ہے، فوری طور تے استقبال واسطے فرشتے نمودار ہو جاندے نے تے آندے نے مرحبا مرحبا بکا یا محمد یا رسول اللہ، بلکہ سادی بولے جنہیں کہہ لو مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ، نانا نظرہ مل کے بولو مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ۔ ہر فرشتے کی زبان ہوتے جملہ موجود ہے سی مرحبا بکا یا محمد یا رسول اللہ، پروٹوکول دے نال استقبال ہوتا ہے پیادے پہلے اسمان دے جبریل سرکار نو لے کے جدوں بڑے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے دیکھیا پہلا اسمان نور ہی نور دے نال بھریا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، مختصر کرنا وقت نہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر کرنا۔ پہلے اسمان تے ملاقات ساڈے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام دے نال ہوئی، آدم دے نال گفتگو ہوئی، مختصر کی دس دینا، حضرت آدم علیہ السلام نال مختلف گفتگو ہوئی۔ آدم پاک اپنے دائیں طرف ویکھدے نے تے مسکرا پیندے نے، بائیں طرف ویکھدے نے تے آپ جناب والا اشک بار ہو جاندے نے۔ حضور فرمایا ابا جان کی ماجرا ہے آدم کی معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیتی یا رسول اللہ اے میرے نیک بچے تے بچیاں نے تے اے گناہگار نے۔ حضور مسکرا کے نے فرمایا آدم علیہ السلام فرمایا نیکاں نوں تساں مبارک ہوئے تے اے جڑے گناہگار نے انہاں نوں بخشوانے والا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے ملاقات ہوئی مکمل، دوسرے اسمان تے بالکل اسی طرح استقبال ہویا، دروازہ کھڑکایا، جبریل نے پوچھا گیا کون؟ آکھیا جبریل، مما کا تیرے نال کون ہے؟ فرمایا سونا محمد، بوا کھلیا تے مرحبا دیاں سداواں۔ دوسرے اسمان تے بھی اللہ دے نبی نال ملاقات ہوئی، تیرا تیسرے اسمان تے بھی انج ہی ہے، چوتھا اسمان بھی ہے، پنجویں بھی اس طرح ہی ہے، چھٹا بھی اس طرح ہی ہے، ستویں اسمان تو بعد جدوں آ گیا ہے سدرۃ المنتہا دا مقام، سدرہ دا مقام آیا، سیدنا جبریل نے سنیا بس میں اگے نہیں جا سکتا، میرا سٹاپ آ گیا ہے، میرا مقام آ
میری جگہ میری آخری جگہ مقام آ گیا ہے، اس تو کہ میں نہیں جا سکتا. حضور فرمایا چلنا. فرمایا یاد کر جبریل میرے دادے ابراہیم دی گل جدو اگ دے وچ گیا سے تے میرے دادے ابراہیم نو آکھیا سی حضور کوئی تمنا آرزو ہے تے دسو میں اوتھے جا رہا ہاں جتھے تساں نہیں جا سکدے. میرے آقا فرمایا سن اے جبریل میرے دادے نو آکھے سی میں اوتھے جا رہا ہاں جتھے تساں نہیں جا سکدے. اج میں اوتھے جا رہا ہاں جتھے تو بھی نہیں جا سکدا. کوئی تمنا تے کوئی آرزو ہے ہی تے دس. تے جبریل نے کیڑی تمنا کیتی؟ جبریل نے کیڑی تمنا کیتی؟ آج سرکار جبریل نے آکھیا سونے محبوبا میری ایک تمنا تے آرزو ہے جن قیامت دا ہوے جدوں پل صراط دے اوتے تواڈی امت دے لنگڑ دی واری آوے. سونیا میری تمنا ہے میں اپنے پر بچھا دیاں میرے پراں دے اوتے تواڈی امت چل کے پروار کر جاوے. ایدہ ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت سیدی مرشی اعلیٰ آپ نے بڑا سونا فرمایا. آپ فرمانے نے پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. المختصر سرکار اگے تشریف لے گئے اور یہ بھی روایت موجود ہے کہ حضور واپسی آئے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ بیٹھے سن ہر ایک دی شان بیان کرتے ہویا حضور نے پھر علی وال مخاطب ہو کے میں روایت شامل کرتا جاواں مخاطب ہو کے سرکار نے فرمایا علی تو انہوں مبارک ہو. سارے یاروں نے مبارکہ دیتیاں ہر ایک نو لیکن علی پاک نے مبارک دے کے پتہ کیا کیا علی تو مبارک ہوئے جدو میں معراج دی رات عرش تے گیا نا ہر آسمان تے ہر فرشتے نے آکھیا ہے سرکار بڑیاں شانہ بڑیاں آلہ نے افضل نے سناؤ علی دا کیا ہے. اچھی آپ کو سبحان اللہ. ہر آسمان تے ذکر علی ہوتا رہا. سدرہ دے مقام کو پار جب سرکار چلے گئے کوئی بندہ بشر نہیں. سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی پالغل اولاد کمالے کی. کوئی لامکان کے مکی ہوئے سر عشق تخت نشی ہوئے. لامکان دے کوئی جگہ نہیں پھر مکان بھی کوئی جگہ نہیں ہے کہ اوٹھے حضور گئے نے کوئی تھا نہیں اوٹھے حضور گئے نے. آج شاید تھلے رہ گئی آج شاید نیوی رہ گئی ہے. تائیوں دی آنکھیں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. حضور فرمانے نے آسمانہ دا سفر شروع ہو گیا تھوڑا جا وقت گزریا تے نہ کوئی جگہ اگے دا پتہ بھی کتھے اگے کتھے جانا چونکہ مکان تے آگوں گی نا خلا ہے. اور سواری جس تے آپ رف رف نامی کالینت تے موجود سن وہ جا رہے ہیں ان کو اگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں دائیں جا رہے ہیں بائیں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں رب جانتا ہے رب دا رسول جانتا ہے. ہمارے دل سے نا ہلکی جی گھبراہٹ پیدا ہوئی بدقاض بشریت. ہاں جی تے بس ایک گل ہی ہوئی ہے تے فرمانے نے ایک عاطف غیر جو آواز آئی ہے اور جملہ میں پڑھ کے سنا لگا توجہ ایتھے ترجمہ جڑا نا وہ وہی ہوئے گا جڑا اسی کرنے ہیں اور وہ ترجمہ ہو نہیں سکتا. آواز کی آئی آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی. اے پیارے محمد تھوڑا رک جاؤ تہاڈا رب تہاڈے تے درود و سلام بھیجدا ہے. اور ذرا توجہ ہوئے رب ان ربک یصلی صلی یصلی صلاۃ مصدر ہے جی. یصلی کا مطلب تسی درود ہی کیتا ہے نماز کر لو. میں کہ رب نماز تو پا گیا
دعا کر لو میں تو رب دعا تو نہیں پا گئے دعاواں اودے کول ہوندیاں نے صلاتاں اودے واسطے ہوندیاں نے تے رہ گیا پیچھے درود ایک اے تے عمل جڑا سونا رب صبح شام مصطفیٰ تے فرمانا ہے اللہ اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیران بھی ہوئے پھر آواز آ گئی ہے سکون بھی ہو گیا آواز کس دی سی روایت موجود ہے وہ آواز سیدنا صدیق اکبر دی سی اس آواز میں رب تعالی نے پکاریا آپ بڑے حیران ہوئے کہ میں تے اپنے یار صدیق نو مکے چھڑ کے آئے تھے اتنی دور ایک کس طرح آواز گونج رہی ہے بھئی ایک کون ہے اتنے صدیق آ گئے ہاتھے بغیر جو آواز آئی نہیں سنیا جنہاں نے دنیا میں تسی نال نہ رکھتے ہو او آوازاں اساں تانوں جدوں تانوں گھبراہٹ پیدا ہوئی ہے اسی وہ آواز سنا کے تواڈے دل دی گھبراہٹ دور کیتی ہے یا اللہ کتھے آنا ہے فرمایا اور نیڑے آ جا لو جی میں بالکل گل مکاؤن لگا سرکار جناب والا سکتا سمانت دو بار شدرت دو بار عزیزان من او عرش تے پہنچے نے آواز آندی ہے محبوب اور قریب آ جاؤ خلوں کے محفوظ دیا تختیاں بھی پار ہو گیا مقام کرسی بھی پار ہو گیا جتھے تیری میری تقدیر لکھی پئی ہے وہ بھی مقام پار ہو گیا ہزار سالہ تے لکھاں سالہ دا صبر سونے نبی نے دا فرما لیا قرآن کہتا ہے کتنا فاصلہ رہ گیا آؤ ہم اللہ دا قرآن سنیے اللہ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ عَادِ قَوْسَيْن اے میرے ہاتھاں والے کو عَادِ قَوْسَيْن اتنا فیصلہ رہ گیا خدا دے مصطفیٰ دے وچ اللہ کا قرآن گوائے اٹھاؤ ستائیاں سے پارا صرف اتھے ہی گل نہیں مکی قوسین اگے فرمایا او ادنا کتنا او ادنا ہے او کتنا قریب ہے او کتنا قریبی ہے صرف مصطفیٰ جان دے نے یا خدا جان دے اللہ نے حضور کو کتنے قریب تو اپنا دیدار عطا فرمایا اللہ قریب آقا علیہ السلام دیدار پہ کر دینے آنکھ چپکی بھی نہیں رب تعالیٰ نے نمازہ کا تحفہ عطا فرمایا کنیاں ماشاءاللہ بولو گے صحیح 50 نمازاں جڑے نہیں پہ بہت دیر لگتا ساریاں 50 پڑھ دے 50 نمازاں ملیاں آپ سی آئے تحفہ دے کے موسیٰ علیہ السلام چھٹے سمان دے بیٹھے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھیا سونے کی ملے تحفہ فرمایا 50 نمازاں کہ حضور تو اڈی امت نہیں پڑے گی کرم فرماؤ کٹا لیا آپ گئے ایک دفعہ گئے 5 کٹ گئیاں پھر آئے سرکار کے نہیں 45 پر میں نہیں یہ بھی نہیں پڑھنیاں المختصر 9 چکر لگائے رب فرمایا سونیا چکر 9 چکر لگے نے 5 رہ گئی ہیں نہیں تو آخری 5 ہو گئی ہیں نا تو محبوب اللہ فرمایا سونیا نمازاں 50 سن 50 تو 5 ہو گئی ہیں محبوب گل نماز دی نہیں ہے گل ساری تیری رضا دی ہے 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب عطا ہوئے گا لیکن ایک مسئلہ حل ہو گیا ساڑا میں ادھر اختتام کر رہا مسئلہ یہ حل ہو گیا جنہیں کہتے ہیں جی نبی دنیا سے جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں دے سکتے بڑے نا کروڑ کی جملے ہوئی ادا کر کے نا ٹیلی ویژن دے بھی سوشل میڈیا دے بھی ہاں بڑے لوگوں نے عقیدے خراب کیتے ہوئے ہیں نبی مرد جب قبر میں چلے جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے وسیلہ نہیں ہو سکتا تو میں کہا نمازاں 5 کیوں پڑھ دیں شام ہو گئی 50 پڑھو جی ڈائریکٹ دے بجائے آئی ہیں ڈائریکٹ کتنی آئی ہیں جڑے ڈائریکٹ عقیدے والے نو 50 پڑھنا ہاں جی 5 وہ پڑھے جس کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی کا وسیلہ کام کرتا ہے کیونکہ موسیٰ وصال فرماون تو سالہ بعد میں وہ جناب سٹے آسمان میں کھلو کے ساری امت کی مدد بھی فرمائیے کہ آگے سنیا ایک کٹا لے آؤ اللہ نے موسیٰ دے وسیلے دے نال 50 تو بند کی تھی ایک جملہ پیش کر رہے ہیں کہ موسیٰ دا وسیلہ اتنا وزنی ہے سوچو پھر موسیٰ دے نبی دا وسیلہ کتنا آگا ہو گیا
نے گلاں نو سنیا کرو کیوں کہ بس بات حضور دی ہے سرکار دی ہے شاناں حضور دیاں نے اللہ نے فرمایا چھڑے ورفعنا لک ذکر تے جے ذکر نو رب بلند کرے اگلا جملہ چھڑ کے تقریر ختم کر رہے ہیں اور اے نو اپنے دماغ وچ اگلے جملے نو فٹ کر لینا جے ذکر نو رب بلند کرے کیڑا جمیا جڑا بند کرے بس ما علینا الا البلاغ